بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ہمارے پاس صرف دو راستے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ یہ کہ اسے ڈرا کر خاموش کرا دیا جائے، ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ یا اس کو ڈرا کر خاموش کروا دیا جائے، ٹھیک ہے. فرسٹ یہ تھا اسے ڈرا کر خاموش کرا دیا جائے، یا سیکنڈ یہ ہے کہ اسے سمجھا کر بہتر فیصلہ کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے. دو راستے ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، اگر ایک بچہ صرف اس لیے خاموش ہو کہ اسے پتہ ہے کہ بھائی اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ خوف ہے، تو کیا اس نے واقعی کچھ سیکھا ہے؟ پاسبل ہے کہ چند لمحوں کے لیے گھر میں خاموشی آ جائے، لیکن بچے کے جو ہے نا ذہن میں ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ خوف، کہ میں یہ کوئی بات کروں گا یا بتاؤں گا تو وہ کیا چیز ہے؟ خوف. تو پھر اگر مارنا، ٹھیک ہے، تربیت نہیں تو مؤثر تربیت آخر کیا ہے؟ اگر مارنا ہماری تربیت کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ بچوں کی تربیت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، یاد رکھنا. ایک بچہ ضد کرتا ہے، بات نہیں سنتا، ٹھیک ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا، بہن بھائی سے جھگڑتا ہے، یا کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے جو والدین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے وقت میں تھکا ہوا والدین کبھی کبھی فوراً سخت رد عمل دیتا ہے. اور معاشرے میں ایک جملہ بہت ہی زیادہ کامن ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی بچپن میں مار پڑتی تھی، ہم تو ٹھیک ہیں. لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا صرف اس کے لیے کوئی طریقہ، ٹھیک ہے، پاسٹ میں استعمال ہوتا رہا، وہ آج بھی بہترین طریقہ ثابت ہو جاتا ہے؟ بچوں کی تربیت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بچے جو ہے نا بڑوں کی بات مانیں، مقصد یہ بھی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خود صحیح اور غلط میں فرق کرنا، جذبات کو سنبھالنا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کے ساتھ احترام سے پیش آنا سیکھیں. سب سے پہلے اس کی سوچ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت سے گھروں میں نسلوں سے چلی آ رہی ہے. بچے کو ڈانٹ نہیں جو ہے نا پڑے گی تو بگڑ جائے گا، مار نہیں پڑے گی تو بات نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے. سختی کے بغیر بچے جو ہے نا قابو میں نہیں آئیں گے. یہ سوچ شاید اس لیے مضبوط ہوئی کیونکہ فوری طور پر سخت سزا کا اثر نظر آتا ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے، غلط کام رک جاتا ہے اس ٹائم پہ. تو والدین کو لگتا ہے کہ سولوشن حل ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سلیوشن ہے نکل گیا، کس چیز کا حل ہوا؟ پرابلم کا. لیکن خاموشی ہمیشہ سمجھ کی علامت نہیں ہوتی. کبھی خاموشی صرف اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بچہ ڈر گیا. اور یہی پہلا فرق جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر بچہ صرف سزا کے خوف سے غلط کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اس نے بھی صحیح فیصلہ کرنا نہیں سیکھا، اس نے صرف سزا سے بچنا سیکھا. یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. اب ذرا ایک عام صورتحال فرض کریں، ایک بچہ اپنا کام نہیں کرتا، والدین بار بار کہتے ہیں کام کرو، بچہ ٹال دیتا ہے، والدین غصے میں آ جاتے ہیں اور سخت سزا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگلی بار بچہ شاید فوراً کام جو ہے نا کر لے، بظاہر کامیابی اسے مل گئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے اس پورے عمل میں ٹھیک ہے اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرنی ہے، اور اگر مشکل ہو تو مدد کیسے مانگنی ہے، تو مسئلے کی جڑ باقی رہ سکتی ہے. یہاں ایک اور خطرہ بھی ہے کہ بچہ یہ سیکھ سکتا ہے کہ طاقتور شخص غصہ کر کے کمزور شخص کو خاموش کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہی رویہ کبھی بہن بھائیوں
دوستوں یا دوسرے بچوں کے ساتھ بھی بظاہر ہو سکتا ہے. یعنی جس رویے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی وہی رویہ دوسرے انداز میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، دوسرے انداز میں منتقل ہو جاتا ہے. تو نفسیاتی طور پر اصل مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے کہ بچے ابھی اپنی جذباتی صلاحیتیں اور مسئلے حل کرنے کی مہارتیں مکمل طور پر تیار کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ غصہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں یا غلط فیصلہ کر لیتے ہیں تو صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ تم برے ہو. ضروری یہ ہے کہ بچے کے رویے اور بچے کی شخصیت میں فرق رکھا جائے. فار ایگزامپل، تم بوڑھے بچے ہو کہ کہنے کے بجائے یہ کام درست نہیں تھا، آؤ دیکھتے ہیں اسے کیسے جو ہے نا بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ زیادہ بیسٹ ہے. دونوں جملوں میں بہت زیادہ فرق ہے. پہلا جملہ بچے کو اپنی ذات کے بارے میں نیگیٹو میسج دے رہا تھا، ٹھیک ہے. دوسرا اسے اپنی غلطی کو ایک ایسے رویے کے طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے جسے جو ہے نا چینج کیا جا سکتا ہے، جسے بدلا جا سکتا ہے. یہی پازیٹیو تربیت کا بنیادی خیال ہے. بچے کو غلطی سے نفرت نہیں، غلط رویے کو درست کرنا سکھائیں. یہاں کہانی جو ایک نیا رخ لے لیتی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو کبھی سختی سے منع نہ کیا جائے؟ نہیں. تربیت کا مطلب ہر بچے پر کو جو ہے نا آزاد چھوڑ دینا بھی نہیں ہے. بچے کو حدود کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حدود اور تشدد ایک چیز نہیں ہے. والدین واضح اصول بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اس گھر میں کسی کو مارنے کی اجازت نہیں. پھر اگر بچے غصے میں کسی کو مارنے کی کوشش کریں تو والدین پرسکون مگر واضح انداز میں اسے روک سکتے ہیں. بعد میں جب بچہ پرسکون ہو تو اس سے بات کی جا سکتی ہے کہ تمہیں جو ہے نا غصہ آیا تھا، غصہ آنا غلط جو ہے نا نہیں ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے. اگلی بار غصہ آئے تو مجھے بتانا، کچھ دیر الگ بیٹھنا یا مدد مانگنا. یہ طریقہ فوری طور پر ہر مسئلے کو جو ہے نا حل نہیں کرے گا، لیکن اس میں ایک چیز اہم جو ہے نا چیز چھپی ہوئی ہے کہ بچے کو صرف کیا نہیں کرنا بتایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے بدلے کیا کرنا ہے وہ بھی سکھایا جا رہا ہے. اب چند روز کی جو ہے نا ایگزامپلس دیکھ لیں. ایک بچہ امتحان میں کم نمبر لیتا ہے. ایک رد عمل جو ہے نا ہو سکتا ہے، تم کبھی کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا رد عمل، اس بار کہاں مشکل ہوئی، آؤ اگلے امتحان کے لیے جو ہے نا ایک چھوٹا سا پلان بناتے ہیں. پہلے طریقے میں شرمندگی زیادہ تھی کہ بھائی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور دوسرا جو ایگزام میں تو اسے کہہ رہے تھے کہ بھائی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر وہ جو ہے نا گیٹس نہیں ہے. لیکن دوسرے سینٹینس جو ہے نا کافی زیادہ چینجنگ لاتا ہے، وہ موٹیویٹ بھی اگلے انسان کو اندر سے کرتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، اب اس دفعہ یہاں پہ سیپلی آ گئی ہے یا جو بھی مسئلہ ہوا ہم مل کر جو ہے نا بیٹھ کے اس کا سولوشن نکالتے ہیں. اگلی بار جو ہے نا اس چیز کی ہم جو ہے نا دیکھیں گے اور احتیاط کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا یہ بھی کام ہو جائے یا اس کام سے جو ہے نا ہم تھوڑا پیچھے ہی رہیں. یہ انسان کو انسپائرڈ بھی کرتا ہے اور اس کو دوبارہ کھڑے ہونے کی جو ہے نا اس کو پش بھی کرتا ہے. ایک بچہ گھر میں چیز توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، فوراً چیخنے کے بجائے پہلے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہوا یا حادثاتی طور پر ہوا. اگر حادثہ تھا تو بچے کو صفائی اور ذمہ داری کا حصہ دیا جا سکتا ہے کہ بھائی جو تم نے چیز توڑی، اب یہ جو ہے نا یہ والا ایریا تم تھوڑا سا نیٹ کر دو، ٹھیک ہے. اگر جان بوجھ کر تھا اور مناسب اور پہلے سے واضح کنسیکوینس رکھا جا سکتا ہے. ایک اور صورتحال، بچہ والدین سے کوئی غلطی چھپاتا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن یہاں صرف غصہ کرنا شاید مسئلے کو مزید کمپلیکیٹڈ کر سکتا ہے۔ والدین بھی واضح کر سکتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم پہلے اس جو ہے نا پرابلم کا سولوشن نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بات کریں گے کہ اسے دوبارہ کیسے روکا جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بچہ یہ سیکھ سکتا ہے کہ سچ بولنا مشکل ضرور ہو سکتا ہے مگر امپاسبل نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم کو تربیت کو صرف اطاعت ہی ہم نے سمجھ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا فوراً خاموش ہو جائے ہماری ڈانٹ سن کے، ٹھیک ہے، فوراً جو ہے نا اسی وقت بیٹھ جائے، اسی وقت وہ جو بھی کام غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا چھوڑ دے وہیں پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن کہہ لو کہ فوراً جواب دینا بند کر دے، لیکن اچھی تربیت کا رزلٹ صرف ایک خاموش بچہ نہیں ہوتا۔ ہم ایسا انسان تیار کرنا چاہیے جو بڑے ہو کر بھی صحیح فیصلہ کر سکے، غصے میں خود کو سنبھال سکے، غلطی ہونے پر معذرت کر سکے، اور طاقت ملنے پر دوسروں کو خوف زدہ کرنے کے بجائے احترام جو ہے نا اس کو دے، رسپیکٹ دے۔ اور یہاں والدین کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اسکول اور معاشرے کی ذمہ داری بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ استاد کو ڈسپلن برقرار رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر بچے کی عزت بھی برقرار رکھنی چاہیے۔ اسکول میں واضح سیف گارڈنگ پالیسیز، شکایت کا محفوظ نظام یعنی کہ ایک سسٹم، اور بچوں کے ساتھ مناسب رویے کا اصول بھی ضروری ہے۔ گھر میں بھی بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بالغ شخص اسے خوف زدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا نامناسب جو ہے نا سلوک کر رہا ہے، مس بیہیو کر رہا ہے، تو وہ کسی قابل اعتماد انسان سے بات کر سکتا ہے۔ اب واپس اسی سوال کی طرف آتے ہیں، کیا مارنا واقعی تربیت ہے؟ اگر تربیت کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچہ اس وقت ہماری بات مان لے تو شاید سزا فوری جو ہے نا اثر دکھا دے، لیکن اگر تربیت کا مقصد یہ کہ بچہ فیوچر میں خود صحیح فیصلہ کر سکے، اپنے جذبات کی کیفیت کو سمجھے اور دوسروں کے ساتھ احترام، ہمیں مختلف جو ہے نا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ بچے کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ غصہ آ سکتا ہے لیکن ہر غصے پر ایکٹ کرنا ضروری نہیں۔ غلطی ہو سکتی ہے لیکن غلطی چھپانا ضروری نہیں۔ حدود ضروری ہے لیکن خوف ضروری نہیں، اور ڈسپلن ضروری ہے لیکن تشدد اس کا جو ہے نا واحد راستہ نہیں ہے۔ شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے صرف ہماری باتیں نہیں سنتے، وہ ہمارے رویے سے بھی سیکھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ غصے میں دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے تو ہمیں بھی غصے کے وقت اپنے رد عمل پر غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ والدین، استاد یا بچے کے قریب رہنے والے فرد ہیں تو چند عملی جو ہے نا ایک پریکٹیکل رولز آج سے اپنائے جا سکتے ہیں۔ پہلا، بچے کے رویے کو غلط کہے، ٹھیک ہے، بچے کی پوری شخصیت کو یہ نہیں کہ یہ کام غلط تھا، کہیں کہ تم ہی بوڑھے ہو، یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، گھر کے چند واضح اصول بنائیں اور پہلے سے بتائیں کہ انہیں اصولوں کے خلاف ورزی پر کیا مناسب کنسیکوینس ہوگا۔ تیسرا، غصے کے لمحے میں پہلے خود کو پرسکون کریں۔ اگر بالغ شخص ہے تو بہت غصے میں ہے تو فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے چند لمحے رک کر جو ہے نا سوچنا، یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ فورتھ، بچے سے صرف یہ نہ کہیں کہ یہ مت کرو، اسے متبادل بھی سکھائیں کہ غصہ آئے، ٹھیک ہے، تو بات کیسے کرنی ہے، مدد کیسے مانگنی ہے، غلطی کے بعد اسے کیسے درست کرنا ہے۔ 5 والا رول یہ ہے کہ بچے کی اچھی کوشش اور پازیٹیو رویے کو بھی نوٹس کیا جائے۔ جمائیاں کچھ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ رات کو ذرا لیٹ سوئے تھے
अब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आई थिंक सो 4 बजे ही उठ गई। अभी सुबह का ही टाइम है तो इसलिए ज़्यादा ही जो है ना कुछ जमाइयाँ आ रही हैं, कंटेंट क्रिएट करना था। रात को काफ़ी लेट नाइट सोए, लाइट गई हुई थी, तो इस वजह से जो है ना इस तरह से मुझे बार बार जो है ना जमाई आ रही है। ठीक है, अच्छा 5 वाले स्टेप पे वापस हम आते हैं कि बच्चे सिर्फ ये नहीं कहना कि भाई ये मत करो, ठीक है, उसके बरअक्स हमने उसे सिखाना है गुस्सा आए तो बात कैसे करनी है, ठीक है, मदद कैसे मांगनी है, गलती के बाद उसे कैसे दुरुस्त करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे के साथ तशद्दुद या बदसलूकी का खदशा हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें। किसी काबिल एतमाद ज़िम्मेदार बालिग, मुतल्लिका इदारे या मुनासिब चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस से मदद लेना भी ज़रूरी है। कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं कि हम तुम्हारी भलाई के लिए सख्ती करते हैं, ठीक है, लेकिन एक लम्हे के लिए सवाल ज़रूर पूछें खुद से, क्या हमारी सख्ती उसे बेहतर इंसान बना रही है या सिर्फ डरना सिखा रही है? क्योंकि बच्चे को खामोश कर देना आसान हो सकता है, उसे समझाना मुश्किल है, उसे डराना आसान हो सकता है, उसे जज्बात संभालना सिखाना वक्त लेता है। लेकिन शायद अच्छी तरबियत वही है जहाँ बच्चा सिर्फ ये ना सीखे कि गलत काम करने वाले पर सज़ा मिलेगी, बल्कि ये भी समझे कि सही काम क्यों करना है और गलती के बाद खुद को बेहतर कैसे बनाना है। और यही वो तरबियत है जो बच्चे की को आज ही नहीं, ठीक है, उसके आने वाले वक्त के लिए भी बदल सकती है।